اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے دور نبوی میں قرآن مجید کی حفاظت اور ترتیب۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس نشست کے اندر ہم صرف عہد رسالت مآب کو ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا کام مختلف 3 ادوار میں ہوا۔ ایک ہے عہد نبوی، ایک ہے عہد صدیقی اور ایک ہے عہد عثمانی۔ اس نشست کے اندر ہم صرف اور صرف عہد نبوی کو بیان کریں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا کام عہد نبوی کے اندر کس حد تک ہوا اور کہاں تک ہوا۔ عہد رسالت مآب میں حفاظت قرآن کے 3 سورسز تھے، 3 ذرائع تھے۔ نمبر 1 حفظ قرآن، نمبر 2 کتابت قرآن، اور نمبر 3 ترتیب قرآن یعنی آیات کے مقام کا تعین۔ دور نبوی میں قرآن مجید کی حفاظت۔ قرآن مجید کی حفاظت اور ترتیب کے لیے بطور اصطلاح جمع قرآن اور تدوین قرآن کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جمع قرآن سے مراد قرآن کریم کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا، خواہ حفظ سے ہو یا کتابت سے ہو۔ حفظ مین زبانی یاد کرنا اور کتابت مین لکھنا۔ تدوین سے مراد اس کو کتابی صورت میں ترتیب دینا ہے۔ ان سب مراحل کی ایک دلچسپ معلوماتی تاریخ ہے جسے ایک مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آگاہ رہے کہ یہ مقدس کتاب کس طرح کن کن ادوار سے گزر کر محفوظ ترین صورت میں ہم تک پہنچی۔ مقصد حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن کا مقصد یہی تھا کہ جس طرح قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا یا سکھایا ہے، اسے لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر 3 باتیں بڑی اہم ترین کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور یہ کوئی معمولی کتاب نہیں بلکہ سب سے بلند و بالا ہستی نے جو تمام قوتوں کی مالک ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسے نازل فرمایا ہے۔ دوسری بات، یہ کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی نصیحت کے ہیں، یعنی یہ کتاب لوگوں کی نصیحت اور بھلائی کی خاطر نازل کی گئی ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، یعنی اس کتاب کو قطع و برید سے اور تحریف سے، کٹنگ سے، ایڈیٹنگ سے، کانٹ چھانٹ سے، رد و بدل سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حفاظت قرآن وعدہ الہی۔ پہلی آسمانی کتابیں تحریف یعنی رد و بدل کے عمل سے نہیں بچ سکیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن جس شان سے اترا بغیر کسی تبدیلی کے اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اگرچہ اس کے نازل ہونے کے بعد سے اس وقت تک بڑی مدت گزر چکی ہے۔ اس کی زبانیں فصاحت و بلاغت اور اصول و احکام اپنی جگہ قائم ہیں۔ مزید یہ کہ زمانہ کتنا ہی گزر جائے اور تقاضے اور ضروریات کتنی ہی بدل جائیں، لیکن قرآن ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ساتھ انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ سلطنتیں اور حکومتیں قرآن کو دبانے کی کتنی ہی کوششیں کریں، اس کی آواز دب نہیں سکتی۔ غرضے کہ حفاظت قرآن کا وعدہ الہی پورا ہو کر رہا اور اس کے مقابل بڑے بڑے مخالفوں کے سر نیچے ہو کر رہے، اپنے تو اپنے رہے، غیروں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ عہد رسالت مآب میں حفاظت قرآن کا اہتمام۔ عہد رسالت مآب میں حفاظت قرآن کے 3 سورسز تھے، 3 ذرائع تھے۔ نمبر 1 حفظ قرآن، نمبر 2 کتابت قرآن، اور نمبر 3 ترتیب قرآن یعنی آیات کے مقام کا تعین۔ اب باری باری ان تینوں پوائنٹس کو سنیے گا۔ نمبر 1 حفظ قرآن۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں ذرا جلدی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زبان جلدی کیوں ہلاتے ہیں؟ تو عرض کیا، اے میرے پروردگار، روح الامین کی زبان سے نکلنے والی آیات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے جلدی پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد فرمایا، سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 تا 18، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، بے شک اس کو آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کا اسے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں تو پھر اس پڑھے ہوئے کو آپ پڑھیں، بے شک اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو یاد کرانا، آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا، آپ کو اس کا معنی سمجھانا، اس کا مفہوم سمجھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وحی کے آغاز سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید یاد ہونا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تسلی دی، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 6، سنقرئک فلا تنسا، اے پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ ہر سال جبریل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نازل شدہ حصے کا باقاعدہ دور بھی کرتے۔ حدیث پاک میں ہے ان جبریل علیہ السلام کان یعارض النبی بالقرآن فی کل عام مرہ فلما کان العام الذی قبض فیہ عارضہ مرتین۔ جبریل امین ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے، جبریل امین سنتے، پھر جبریل امین پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں حفظ قرآن کا ذوق اور شوق بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں، پہلے مکہ میں حفظ قرآن اور پھر مدینہ میں حفظ قرآن۔ مکہ میں حفظ قرآن کا ذوق، مکی مسلمان بھی حیرت انگیز حافظہ کے مالک تھے، جنہوں نے 13 سال کے عرصے میں مکہ میں نازل ہونے والے قرآنی حصہ کو نہایت سرعت سے، تیزی سے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ صحابہ اکرام و صحابیات کی بڑی تعداد نے نہ صرف اسے یاد کیا بلکہ لکھا بھی اور غور و تدبر کرنا بھی سیکھا۔ وہ اپنی پیاری نیند اور نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر قیام اللیل کرتے اور تہجد میں اسے پڑھا کرتے۔ ان کے گھروں سے راہگیروں کو قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنا پر ابن الدغنا کی امان واپس کر دی کہ میں اس قرآن کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مدینہ میں حفظ قرآن کا ذوق و شوق۔ ہجرت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ قرآن یہاں بھی 10 سال نازل ہوتا رہا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو مجالس میں، نماز میں، خطبات میں پڑھتے، سنتے اور سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ مسلمان اسے شوق سے گھروں میں اور نماز تہجد میں بالخصوص پڑھتے۔ الغرض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صرف قرآن کا معنی اور عمل ہی نہیں سکھایا بلکہ اسے حفظ بھی کراتے۔ جب بھی کوئی شخص ہجرت کر کے مدینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے انصار و مہاجرین کے سپرد کر دیتے کہ اسے قرآن سکھائیں۔ اسی طرح مسجد نبوی میں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی اتنی تعداد رہتی کہ ان کی آوازوں کا شور ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کرتے کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ مغالطہ پیش نہ آئے۔ صحابہ اکرام کی بڑی تعداد اطراف مدینہ میں جا کر
قریہ قریہ اور بستی بستی قرآن حفظ کراتی رہتی۔ اس طرح نوجوانوں کی قوت حافظہ بہت کام آئی اور سینکڑوں حفاظ تیار ہو گئے۔ دوسرا مین پوائنٹ تھا ہمارا کتابت قرآن۔ حفاظت قرآن کا اصل دار و مدار تو حفظ تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کتابت کا بھی اہتمام کر ڈالا۔ یہ بھی قرآن مجید کا جمع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 یا 42 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قرآن کریم کی کتابت کے لیے مقرر کر رکھا تھا، جن کو ہم کاتبین وحی کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن اتر رہا تھا، چونکہ وحی کے نزول کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ سفر، حضر، دن اور رات میں جب اور جہاں حکم الہی ہوتا، حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حکم الہی یعنی آیت مبارکہ پہنچا دیتے۔ کبھی ایک آدھ آیت، کبھی پوری صورت اور کبھی کئی صورتوں کی آیات ہوتی۔ جو ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو لکھوا دیتے۔ آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو جبریل امین کے پیغام کے مطابق فرماتے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جنہیں فلاں صورت کی فلاں آیت کے سرے پر رکھو، یعنی آیت کے آخر پر رکھو، فلاں آیت کے آخر پر رکھو اور لکھو۔ اس طرح قرآن کریم کے ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کو کتابت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیفوں میں اور سطروں میں ترتیب دے کر محفوظ کر دیا۔ کوئی نہ کوئی کاتبین وحی میں سے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتا، گویا جس دن قرآن کریم کے نزول کا اختتام ہوا اسی دن قرآن کریم کی کتابت مکمل ہو گئی۔ واضح رہے کہ کاتبین وحی ان خوش قسمت صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو وحی کو لکھنے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ عہد رسالت میں کتابت کا کام تو مکمل ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک قرآن مجید کو ایک جگہ تحریری طور پر ریٹن فارم میں، کتابی شکل میں یکجا نہیں کیا جا سکا تھا، بلکہ یہ کاتبین وحی اور دیگر صحابہ اکرام کے پاس مختلف صورتوں میں تحریری طور پر موجود تھا، محفوظ تھا، اور قرآنی آیات کے مقام کا تعین بھی ہو چکا تھا۔ دور نبوی میں قرآن مجید جن چیزوں پر لکھا گیا، جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو لکھوا دیتے۔ اس زمانے میں کاغذ کمیاب اور مہنگا تھا۔ بعض صحابہ نے کاغذ پر بھی قرآن مجید کے کچھ حصے لکھے تھے، لیکن کتابت کا زیادہ کام کھجور کی چھال، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیوں، چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھر کی سلوں یعنی تختیوں وغیرہ پر ہوا۔ اس لیے مجلد کتاب کی صورت میں قرآن مجید کا کوئی نسخہ موجود نہ تھا۔ اکثر صحابہ اکرام قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتے تھے، کیونکہ ایک تو عربوں کا حافظہ بہت تیز اور مضبوط تھا، اور دوسرے قرآن مجید کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے۔ کاتبین وحی میں اولیت کا شرف۔ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی حضرت شرحبیل بن حسنہ کندی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اہل مدینہ میں سب سے پہلے کاتب وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور قریش میں سب سے پہلے کاتب وحی حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چند دیگر کاتبین وحی میں مندرجہ ذیل اصحاب کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر، حضرت امیر معاویہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تیسرا ہمارا مین پوائنٹ تھا ترتیب قرآن، یعنی آیات کے مقام کا تعین۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین کیجئے گا۔ قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں۔
ایک کو ہم کہتے ہیں ترتیب نزولی اور ایک کو ہم کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی، لفظ نزولی نزول سے بنا ہے جس کا معنی اترنا، نازل ہونا ہے۔ ترتیب نزولی سے مراد وہ ترتیب ہے جس ترتیب میں قرآن مجید نازل ہوا۔ ترتیب توقیفی، لفظ توقیف واقف کرنے یا بتانے سے ہے، یعنی آگاہ کرنا، بتانا۔ ترتیب توقیفی سے مراد وہ ترتیب ہے جو ترتیب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے تھے، یعنی جب بھی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بتاتے یا جو حفظ کرتے ان کو بتاتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے، فلاں سورت کے اندر یہ آیت فلاں آیت سے پہلے آئے گی یا فلاں آیت کے بعد آئے گی، اور تیسری بات کہ یہ سورت فلاں سورت سے پہلے آئے گی یا فلاں سورت کے بعد آئے گی۔ قرآن مجید جس ترتیب میں نازل ہوا وہ ترتیب الگ ہے، اور آج ہمارے پاس جس ترتیب میں موجود ہے وہ ترتیب الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید کون سی ترتیب میں موجود ہے، ترتیب نزولی میں یا ترتیب توقیفی میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید آج ہمارے پاس ترتیب نزولی میں نہیں ہے بلکہ ترتیب توقیفی میں موجود ہے۔ اگر ترتیب نزولی کو دیکھیں تو وہ ترتیب یہ ہے، سب سے پہلی وحی کے الفاظ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخری وحی کے الفاظ الیوم اکملت لکم۔ اور اگر ترتیب توقیفی کو دیکھیں تو وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے اور سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی تو آپ صحابہ اکرام کو آگاہ کر دیتے، واقف کر دیتے، انہیں انفارم کر دیتے، یہ آیات فلاں آیات کے بعد آئیں گی یا پہلے آئیں گی، یہ سورت فلاں سورت سے پہلے آئے گی یا بعد میں آئے گی۔ اسی کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ امت مسلمہ اس بارے میں متفق ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید ترتیب توقیفی میں موجود ہے۔ اب اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں سارا قرآن نازل ہو چکا تھا، سارا قرآن حفظ ہو چکا تھا، سارے قرآن کی ترتیب صحابہ اکرام کو معلوم تھی، سارے قرآن مجید کی کتابت ہو چکی تھی، صحابہ اکرام یاد بھی ترتیب توقیفی کے مطابق کرتے اور کتابت بھی ترتیب توقیفی کے مطابق کرتے، لیکن قرآن مجید ایک مجلد شکل میں دو گتوں کے اندر ایک کتابی شکل میں قرآن مجید ایک جگہ پر جمع نہیں تھا۔ یہ کام آنے والے 2 ادوار میں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ اگلی نشست کے اندر ہم انہی 2 ادوار کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔